اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی و پرہیزگار بننا کیوں ضروری ہے؟ وہ یوں ضروری ہے کہ متقی پرہیزگار بنے بغیر قرآن سے استفادہ ممکن نہیں ہے۔ وہ قرآن کہ جو اسی ماہ رمضان میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، کہ یہ وہ قرآن، یہ وہ شہر، یہ وہ مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح دلیلیں۔ تو ماہ رمضان میں روزے رکھو تاکہ تقوی حاصل کرو۔ اسی ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا تاکہ حق اور باطل کو واضح کر سکے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک روزے دار کو روزے کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے وہ یہ قرآن ہے۔ اور خطبہ شعبانیہ میں خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اس مہینے میں خدا سے توفیق طلب کرو کہ وہ تمہیں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کرنے کی توفیق دے۔ روزہ رکھنا دیکھیے واجب ہے، قرآن پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، ایک آیت کا ثواب ایک قرآن کے برابر۔ لیکن خدا کا رسول خصوصی طور پہ تاکید کر رہا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں روزے کی بھی توفیق دے۔ اکثر ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ماشاءاللہ پورے روزے گئے، لیکن کیا قرآن پہ تفکر و تدبر کیا؟ اگر قرآن سے شناسائی بھی کی تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بہت رٹو طوطے کی طرح اس کو پڑھ ڈالا، تفکر اور تدبر سے دور۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس ماہ رمضان میں روزے رکھنا ہے اور تفکر و تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے۔ اب اس قرآن کو پڑھنے والا، ہر پڑھنے والا کیا فائدہ اٹھاتا ہے، ہدایت اٹھاتا ہے؟ ہم نے تو دیکھا کہ جن لوگوں نے جنگ صفین میں قرآن اٹھائے انہوں ہی نے قرآن کو پس پوش ڈال دیا، جنہوں نے قرآن کو حکم بنایا انہوں نے قرآن کو پس پوش ڈال دیا۔ تو قرآن سے ہر شخص جو اس کو پڑھے یا جو اس کو اپنا حکم بنائے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کب تک؟ جب تک تقوی حاصل نہ کر لے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، هُدًى لِّلنَّاسِ نہیں، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ وہی فائدہ اٹھائے گا، وہی ہدایت حاصل کرے گا جو متقی ہوگا۔ اگر آپ چوری چکاری کر رہے ہیں، اگر آپ کرپشن کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ رٹو طوطے والا قرآن ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ رمضان کا اور قرآن کا بہت بڑا تعلق ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ خود روزے کا قرآن سے بڑا تعلق ہے کیونکہ روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے اور تقوی سے قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ فاسق و فاجر کو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور اس شخص کے کیا کہنے کہ جو قرآن کو آگے رکھتا ہے اور امام المتقین کے پیچھے ہوتا ہے، جو مولا علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی کو اپنا امام المتقین جانے گا
تو وہ اس قرآن کو سمجھ پائے گا۔ تو علی متقیوں کے امام ہیں، نعوذ باللہ فاسقوں کے عام آدمیوں کے امام نہیں ہیں، متقی پرہیزگاروں کے امام ہیں، اور متقی پرہیزگاری قرآن سمجھ پائے گا، قرآن وہی سمجھ پائے گا جو علی کو اپنا امام مانے گا۔ اسی لیے رسول کہیں گے القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر پہ ملاقات نہ کر لے۔ تو علی یا قرآن دونوں میں سے کسی کے بھی پیچھے جائیں، نتیجہ حوض کوثر ہی نکلنا ہے۔ اب انسان کی فطرت ہے کہ جب تک اس کو کوئی مثال نہ پیش کی جائے وہ کسی کام کو کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ بھئی یہ صراط مستقیم ہے، اس پہ چلنا ہے، تو وہ کہے گا بھی مجھے بتاؤ پہلے کوئی چلا، اس کو دیکھ کے میں چلوں گا۔ تو جو غیر معصوم ہے وہ اپنے سامنے کوئی مثال رکھتا ہے، معصوم مثال نہیں رکھتا ہے۔ نبی کسی کو دیکھ کے عمل نہیں کرے گا، نبی خود اللہ سے ہدایت یافتہ ہوتا ہے، نبی اللہ کی وحی کے مطابق چلے گا، باقی تمام لوگوں کو اس کے پیچھے آنا ہے۔ تو ہمارے لیے صراط مستقیم جس کی دعا ہم ہر نماز میں کم از کم 2 مرتبہ مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ نحن صراط المستقیم، امام ششم فرماتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے؟ جب حروف مقطعات کو جمع کر کے جوڑا گیا، ممکنہ مفہوم با معنی لفظ تیار کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ لفظ، وہ جملہ نکلا صراط علی حق نمسکہ، کہ علی کا راستہ حق ہے اور ہم اس سے متمسک ہوتے ہیں۔ تو اگر قرآن میں موجود سورہ فاتحہ میں مذکور دعا صراط مستقیم کے مطابق عمل کرنا ہے تو علی کی صراط پر عمل کرنا ہوگا، اور علی کے بعد جو جانشین ہیں ان کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اور زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی، آج بھی آخری حجت 12واں امام، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، شاید پہلے تذکرہ ہو چکا لیکن یاد دہانی کے لیے، صراط المستقیم اگر آپ حروف گنیں کتنے بنتے ہیں؟ صاد، را، الف، طا، الف، لام، میم، سین، تے، قاف، یہ میم، کتنے حروف بنے؟ تو صراط مستقیم کس کی ہے؟ 12 کی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والی محمد۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں تو آپ کو معلوم ہے عربی نہیں انگلش چلتی ہے، آپ انگلش میں ترجمہ کر لیجئے۔ اسٹریٹ لائن، STRAIGHTLINE، اسٹریٹ لائن۔ درود پڑھ دے محمد۔ میں ڈر گیا آپ انگلش میں درود نہ پڑھ دیں، تو الحمدللہ ایک مثال دی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام المتقین کی راہ صراط مستقیم ہے، اور ضروری ہے کتاب کے ساتھ کتاب کا معلم آپ کے سامنے ہو۔ کرونا نے یہ بات سمجھا دی کہ اسکول جائے بغیر کتنا مشکل کام ہے، استاد سے پڑھے بغیر کتنا مشکل کام ہے۔ تو اسکول والوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اسکرین پر صحیح ہم استاد کا بندوبست ضرور کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرما گئے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض۔ میں اپنے پیچھے 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات نہ کر لیں۔ اسی لیے اللہ نے دعا کی تھی، اے خدا
حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑے. یہ نہیں کہا اے خدا قرآن کو، حق کو اس طرف موڑ دے، علی کو اس طرف موڑ دے جس طرف حق مڑے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ علی کے فیصلے تم کو بظاہر عجیب، متضاد، مشکوک، مشتبہ نظر آئیں، لیکن من و عن تسلیم کر لینا، کیونکہ علی رسول کی دعا کے مصداق کبھی جدا نہیں ہوں گے. بعض اوقات تمہیں لگے گا کہ علی کچھ کہہ رہے ہیں، قرآن کچھ کہہ رہا ہے. جب نیزوں پہ قرآن بلند ہوا تو لوگوں نے کیا کہا؟ بھئی تو قرآن ان کے ساتھ ہے. ارے وہ قرآن صامت ہے، قرآن ناطق تمہارے ساتھ ہے. میں آپ کو مثال دوں، آپ اسکوٹر پہ جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، سگنل ریڈ ہے اور وہاں پہ کانسٹیبل کھڑا ہوا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے جاؤ. اب آپ جائیں گے یا رکیں گے؟ بھئی کانسٹیبل خود اجازت دے رہا ہے، خصوصی اجازت دے رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کچھ فیصلے بظاہر قرآن کے خلاف نظر آئیں گے، لیکن اگر امام تم کو کوئی اور حکم دے رہا ہے تو سمجھ لینا کہ تم قرآن کو غلط سمجھ رہے ہو. امام کا حکم غلط نہیں ہو سکتا، قرآن کی انٹرپریٹیشن غلط ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک قرآن ہونے کے باوجود امت 73 فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، لیکن جس نے قرآن کے استاد کو مان لیا وہ متحد ہے. مولا علی جنگ صفین سے واپسی پر ایک جگہ رک کر اعلان کرتے ہیں، خدا کی قسم مسلمانوں میں 73 فرقے ہو کر رہیں گے، بدترین فرقہ وہ ہوگا جو میرا دشمن ہوگا. اب اس کو الٹا کر لیجئے، بہترین فرقہ وہ ہوگا جو میرا چاہنے والا ہے. جتنی محبت علی سے ہوگی اتنا آپ اسٹریٹ ہوں گے، اور جتنی علی سے محبت ہوگی آپ جلیبی کی طرح اسٹریٹ ہوں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. علی کی ایام شہادت کی ساعتیں قریب ہیں، چنانچہ موضوع گفتگو ہم نے چاہا کہ علی اور قرآن کو بنایا جائے، کیونکہ ماہ رمضان قرآن کا مہینہ، ماہ رمضان شہادت علی کا مہینہ. خدا گویا بتلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ایک قرآن نازل ہوگا اور ایک قرآن تم سے رخصت ہوگا. ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوتا ہے، شہر رمضان الذی، اور اسی رمضان میں مولائے متقیان قرآن ناطق ہم سے جدا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی کی ہر ادا قرآن کے مطابق ہے. بلکہ یہ کہنا تو بہت چھوٹی سی بات ہے کہ علی نے ہر قرآن کی آیت پر عمل کیا. دیکھنے کو بڑی بات ہے لیکن بہت چھوٹی بات ہے. کسی نے پوچھا بھئی یہ اصحاب رسول اہل بیت اطہار میں کیا فرق ہے؟ تو بہت خوبصورت جواب دیا کہ جب کوئی آیات قرآنی پر عمل کرے تو وہ اصحاب رسول کہلاتا ہے، اور جو عمل کرے اور اس پر آیت اترے وہ اہل بیت اطہار کہلاتے ہیں. تو آیت تطہیر ہو، آیت ولایت ہو، سورہ دہر ہو، آیت انذار ہو، آیت مبیت ہو، آیت حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی آیات ہو، جو بھی آیت اتری اس وقت جب عمل کر کے دکھایا گیا، یعنی اتنا محترم، اتنا مستند عمل کہ اللہ کو توثیق کرنی پڑی کہ واقعی یہ عمل قابل قبول ہے. میرا عمل، تمہارا عمل ہم نے قبول کر لیا، اب لوگوں کو اس کی پیروی کرنی ہے. چنانچہ علی کی اگر ہم سیرت طیبہ دیکھیں تو قرآن سے بھری پڑی ہے، یعنی چلتا پھرتا قرآن. مفسرین، دانشور، علماء اعلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ آیت جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے اس کے پہلے مصداق علی کی ذات، پہلی مثال، یعنی علی اور ان کے پیچھے علی اور باقی افراد، علی اور دیگر اصحاب. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کون؟ علی، فلاں 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 فلاں. یا ایھا الذین آمنوا، علی اور یہ یا ایھا الذین آمنوا، علی اور ان کے ساتھ فلاں فلاں فلاں. اس کے بعد یہ تو وہ آیات ہو گئی کہ جو مشترکہ آیات ہیں جس میں علی کے ساتھ اور بھی شریک ہو گئے. بھئی
اگر نہ شریک ہونے پر اتنے حاصل ٹیم ورک میں شہید نہ کیا جاتا. جسے کہتے ہیں نا کہ خیبر نے کسی نے کہا میں نے اس کا ہاتھ کاٹا مرہب کا, میں نے پیر کاٹا, میں نے کان کاٹا. علی سے پوچھا تم نے پھر کیا کاٹا؟ علی نے کہا میں نے اس کا سر کاٹا. میرے بعد باقی لوگوں نے. تو یہ ٹیم ورک تھا. تو ٹیم ورک سے بات آگے بڑھتی ہے, لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہوتا ہے. تو کون سا ایسا عمل جس میں علی کی شرکت نہ ہو, ایمان سے متعلق ہو وہ عمل؟ تو یا ایھا الذین آمنوا سے متعلق 300 آیات جس میں علی اور دیگر افراد, یعنی وہ آیات جس میں علی بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں. 80 آیات قرآن کی خالصتاً علی کی ذات کے برابر ہیں, جس میں علی بلا شرکت غیر شریک ہے. علی کے علاوہ اس میں کوئی شریک نہیں. جیسے آیت زکوٰۃ ہے جس میں انہوں نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی. دیگر آیات اس کا تذکرہ انشاءاللہ چند آیتیں ان کی مثال ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن چونکہ آج بدر کا دن ہے, شب شروع ہو چکی ہے, 17ویں رمضان, 16 روزہ ختم ہوا, 17ویں کی شب یوم بدر جسے کہتے ہیں. آج ہی کی رات تھی کہ جب رسول اللہ نے, آج کے اعمال بھی ہیں ان کو ضرور انجام دینے کی کوشش کیجیے گا اکارڈنگ ٹو سکت, جتنی آپ کی کیپیسٹی ہو. یہی وہ رات ہے کہ جب رسول اللہ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اگر آج یہ جو تھوڑے بہت لوگ میرے ساتھ ہیں ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. بالکل 2 ٹوک گراؤنڈ ریئلٹی بتا دی تھی اللہ کے رسول نے کہ بس یہ ہے. اور اس کے بعد اچھا اتفاقاً تھے بھی کتنے, 313. وہ 313 جو طالوت کے ساتھ تھے جب موسیٰ علیہ السلام نے لشکر ترتیب دیا تھا جالوت ظالم بادشاہ کو ختم کرنے کے لیے. 313 وہ بدر کے 313, اور جب اللہ کی آخری حجت ظہور کرے گا تو بھی 313. ایک درود پڑھ دے محمد والے. بہرحال بدر ہو کہ احد ہو کہ خیبر ہو کہ خندق ہو, کوئی بھی جنگ ہو, 80 سے زیادہ, کوئی ایک جنگ ایسی بتلا دیجئے جو علی کے جوہر کے بغیر کمپلیٹ ہوئی ہو. یعنی علی کو اس جنگ سے نکال دیں, آپ بدر میں نکال دیں, اس کا تذکرہ تو ابھی ہم آج کریں گے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ. احد لا سیف الا علی لا ذوالفقار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, باقاعدہ تلوار اترتی ہے. خندق میں سب بیٹھے رہے, علی نے کہا کہ میں جاؤں گا, کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. خیبر میں آپ نے دیکھ لیا, لوگ گئے پھر واپس آ گئے اور واپس آ گئے. لوگوں نے کہا کہ بھائی فلاں 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 جو ہے فرار ہو گئے. انہوں نے کہا میں فرار نہیں ہوا, گھوڑا فرار ہوا تھا, میں اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. وہ ایک الگ بات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی ہر جنگ میں, تو وہ کون سی ایسی جنگ ہے کہ جس کا مین آف دا میچ علی نہ ہو؟ علی کے جوہر کے بغیر وہ جنگ مکمل ہو گئی ہو. اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہر جنگ میں علی, ہر جنگ میں علی. تو اب کیا کریں, اٹھتے ہی علی تھے. جب بھی رسول کہتے ہیں بھئی کون اس مردود کو جواب دے گا, علی اٹھ رہے ہیں. کون مرحب کے لیے جائے گا, علی. آشوب چشم ہے, اللہ نے ان کو تیار کر دیا. احد میں کثیر تعداد چلی جاتی ہے, علی موجود ہوتے ہیں. دعوت ذوالعشیرہ میں سب سے پہلے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کون میرے ساتھ کھانا کھائے گا. اگر یہ کہہ دیتے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں. رسول نے کیا کہا تھا, کون میرا ساتھ دے گا. کوئی نہیں کھڑا ہوا, علی کھڑے ہوئے. رسول نے کہا بیٹھ جاؤ, مجھے معلوم ہے تو اسمارٹ آدمی ہو, جیسے استاد نہیں ہے, جینیس اسٹوڈنٹ بار بار جواب دیتا ہے, بیٹا بس آپ خاموش رہو, آپ خاموش رہو, اوروں سے پوچھ رہا ہوں, میں تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں. تو دوسری مرتبہ کون سا, علی. علی ایک منٹ تم بیٹھ جاؤ بیٹا, پتہ ہے تم کون ہو, کیا کرو گے, مجھے تو اوروں سے خطاب کرنا ہے, حجت تمام کرنی ہے. پھر تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے, بس تم لوگوں سے پوچھنا تھا, یہ تو پہلے دن سے میرے ساتھ ہے, 3 سال تک جو خفیہ تبلیغ ہے اس میں میرے ساتھ تھا, ٹھیک ہے بس یہ ہے تو یہی صحیح, اب میں حجت بنا رہا ہوں اس کو. جنگ بدر کے احوال کے حوالے سے تو پہلے یہ سن لیجئے کہ مسلمانوں کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا, ان کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا گیا. ہمارے یہاں بھی کراچی میں مثالیں ماضی میں موجود ہیں. ایک تنظیم ہوتی ہے, پھر وہ لوگوں کو باہر کرتی ہے, مخالف تنظیموں کو, ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیتی ہے. کبھی جو ہے کوئی شخص ہوتا ہے کسی پارٹی کا, وہ 10%, 20%, 30% لے کے کہتا ہے کہ جاؤ
باقی جو ہے وہ بھی نہیں ملے گا اگر تم کہو گے. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے جو طاقت میں ہوتا ہے. تو یہ مکے والوں نے بھی یہی کیا تھا. یہ سنت مشرکین ہے جس پہ لوگ عمل کرتے ہیں کہ اپنے مخالفین کو بھگاؤ اور ان کی پراپرٹی پہ قبضہ کرو. تو یہ لوگ کر رہے تھے. اچھا کچھ لوگ تو باقاعدہ مسلمان ہونے کے باوجود مصلحتاً مکے میں رہے. جناب عباس، عبد المطلب، عقیل ابن ابی طالب، یہ مکے میں رہے. حالانکہ بدر میں شریک تھے. گن پوائنٹ پہ ان کو لایا گیا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، آج دیکھیں گے تمہارے جوہر، آج پتہ چلے گا تم تقیہ میں ہو کہ نہیں، آج پتہ چلے گا کہ تم محمد کے پس پردہ جو ہے امداد پہنچا رہے ہو کہ نہیں. اور رسول نے سختی سے منع کیا تھا. دیکھو بنو ہاشم کا کوئی بندہ آئے سامنے تو اس سے مبارزہ نہ کرنا، نہ ان کو قیدی بنانا. لیکن لوگوں نے پھر بھی بنا لیا عقیل ابن ابی طالب کو اور جناب عباس بن عبد المطلب کو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فدیہ 1000 اوقیہ سونا، یعنی کلو سے بھی زیادہ، کئی کلو میں آ جاتا ہے، حضرت عباس سے لیا گیا تھا. رسول نے کچھ لوگ کہتے ہیں منع کرنے پہ پھر معاف کر دیا تھا. بہرحال تو اب ان کو نکال دیا تھا. یہ مطالبہ کرتے تھے بھائی کہ ہماری پراپرٹی، ہمارے مویشی اور یہ چیزیں واپس کرو، یا ہمارے مکانوں پہ. مکان تو سب کے غصب ہو گئے تھے. جتنے لوگ مہاجرین نے ہجرت کی تھی، مکان کا تو سوال ہی نہیں ہے، لینڈ پرچیز اور اس کا، کیونکہ کسی نے بھی نہیں خریدا ہوگا ان کا، مسلمانوں کا مکان قبضہ ہی کیا لوگوں نے، کفار نے. تو پراپرٹی، مویشی، زمینیں، مکان ان کے ہاتھ میں. مطالبہ کیا، نہیں دے رہے تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر نقصان کے آپ ذمہ دار ہو. اگر ہم آپ کی کسی چیز پہ قبضہ کرتے ہیں تو پھر آپ نہیں کہنا. اچھا یہ اسلام میں ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. اگر ایک شخص آپ کا ادھار نہیں دے رہا، آپ کی چیز پہ قبضہ کر رہا ہے، تو آپ اس کی چیز کو لے سکتے ہیں اس کے مقابلے میں. تو وہ کیا کرتے تھے کہ جو مکے سے قافلے جاتے تھے، کہاں؟ شام، ان کو جانے دیتے تھے. جب واپس آتے تھے تو وہ درم و دینار لے کے آتے تھے. تو رسول اللہ اصحاب کو بھیجتے تھے کہ فلاں قافلے کو روکو، فلاں قافلے کو روکو، اور ان کو کہو کہ بھی ہماری پراپرٹی اور پیسے اور مکان واپس کرو، ورنہ. اس میں کوئی خاص خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی تھی. بس ایک شخص تھا عمر بن خزمی، جس کو قتل کیا گیا تھا. وہ کوئی مشہور و معروف آدمی بھی نہیں تھا، لیکن مکے والوں نے یہ قتل اپنے ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ اگر کبھی بھی کچھ ہوا تو ہم اس قتل کو بہانہ بنا کر جنگ کریں گے. سن 2 ہجری میں، 1 سال گزرنے کے بعد، ماہ رمضان کا مہینہ، رسول کو خبر ملی کہ ابو سفیان شام سے بہت زیادہ مال تجارت لے کے واپس پلٹ رہا ہے 40 آدمیوں کے ساتھ. تو رسول نے کیا کہا کہ چلو ہمیں اس قافلے کو روکنا ہے اور تمہیں ان پر غلبہ حاصل کرنا ہے. یہ میری ضمانت ہے کہ اللہ تم کو ان پر فتح دے گا. رسول نے کوئی جنگ کا لفظ نہیں استعمال کیا. دیکھیں یہ ایک ترغیب اور ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، فطری بات ہے. اگر مجھ سے کوئی اسلام پر چلنے کو کہے گا تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا بھائی مجھے کل روزگار پہ جانا ہے، پہلے روزی میں اضافے کی دعا بتاؤ، پھر جو ہے میں اس طرف آؤں گا. تو رسول اللہ نے جب تبلیغ شروع کی تھی، آپ ذرا غور کیجئے گا رسول کیا جملہ کہتے تھے. اے قریش کے لوگوں، اے کفار مشرکین مکہ، میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں، اگر تم نے قبول کر لی تو روم و فارس تمہارے قدموں میں ہوں گے. روم و فارس اس زمانے میں انگلینڈ اور امریکہ، سمجھ لیں. اس وقت میں آپ کو کہوں، یہ میری تقریر سنیں گے، اس پہ عمل کریں گے، انگلینڈ اور امریکہ آپ کے ہاتھ میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ رضا بھائی ڈاکٹر صاحب ذرا آہستہ، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. کہ بات جو ہے وہاں تک نہ پہنچ جائے. یہ پتہ نہیں کیا لے کر آیا ہے، کیا معاملہ کہ انگلینڈ اور امریکہ تمہارے قبضوں میں. تو ابو طالب عبد المطلب کے پاس آ کے کہتے تھے بھائی ذرا اپنے چچا، اپنے بھتیجے اور پوتے کو کہو آہستہ، ذرا ہولڈ آن، گو سلو. روم و فارس کی حکومت نے سن لیا نا تو ہم مکے سے بھی مارے جائیں گے، بھاگنا پڑ جائے گا ہم کو. مذاق اڑایا کرتے تھے رسول. اور رسول کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اب جب پوچھتے تھے تفلحوا کا کیا مطلب، وہ کہتے تھے روم و فارس کی سلطنتیں فی الحال آن دا اسپاٹ، ٹوکن منی جسے کہتے ہیں نا، پراپرٹی بیچتے ہیں نا، خریدتے ہیں، ہاں بھائی ڈن ڈن، ہاں بھائی ٹوکن کیا دے رہے ہیں آپ، نہیں 5000 10,000 جتنی بڑی پراپرٹی ہوتی ہے. کس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی یہ تو ڈن ہے،
فائدہ جو مجھے مل رہا ہے، جب آپ خریدیں گے تو اور ملے گا۔ تو ٹوکن منی تھی یہ، روم و فارس کی سلطنتیں تمہارے ہاتھ میں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد بہشت دائمی، خدا کی رضا، یہ ہے اصل نعمت جو تمہیں آخرت میں ملے گی۔ تو مذاق اڑاتے تھے۔ یہاں پہ بھی یہی معاملہ، رسول نے کہا کہ دیکھو یہ ابو سفیان کا قافلہ جا رہا ہے، 40 افراد ہیں اور یہ بالکل مال و دولت درم و دینار بھرے میں اشرفیاں کی، تو اللہ ان پہ غلبہ دے گا۔ اللہ یہ کوئی معاملہ نہیں کیا کہ پیسے تمہارے پاس آئیں گے، اللہ ان پر تم کو غلبہ دے گا۔ اب یہ تیار ہو گئے، بظاہر فوج کشی کا ارادہ تو تھا نہیں، اور ویسے بھی مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس زمانے میں۔ کیا تھا؟ کیا لے کے گئے تھے؟ 2 گھوڑے، ایک زبیر کے پاس تھا، ایک مقداد بن اسود کے پاس تھا۔ 70 اونٹ جو جنگ میں نہیں استعمال ہوتے، اگر استعمال ہوتے بھی ہیں کم از کم بھاگنے والوں کے لیے تو استعمال نہیں ہو سکتے، گھوڑے چلو استعمال ہو سکتے لیکن گھوڑے بھی 2۔ اچھا، اس کے بعد زرہیں 6 جو خول پہنتے ہیں وہ، اور تلواریں 7 تلواریں فقط۔ 313 افراد ہیں، باقی کے پاس سمجھ لیں لکڑی اور پتھر، بس یہی معاملہ تھا۔ اچھا، گئے بھی ایسے ہی تھے، اگر چلو کہہ دیتے رسول تو ہم ارینج کر لیتے، کہیں سے ادھر ادھر سے ادھار لے لیتے۔ اب یہ چلے گئے، رسول اللہ نے جب یہ وہاں پہنچے، ابو سفیان کو پتہ چل گیا، حالانکہ واٹس ایپ نہیں تھا اس زمانے میں، لیکن خبریں ہوتی تھیں، مخبر ہوتے تھے۔ وہ گھوڑے میں بیٹھا ایک بندہ ایک دم پہنچ گیا، کہاں؟ شام، کہ بھئی یہ معاملہ رسول کو پتہ چل گیا، اور انہوں نے 313 کا قافلہ ترتیب بھی دے۔ اچھا، کہاں 313 کہاں 40 پہ قبضہ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ لوگ بھی تیار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 40 ہی تو ہیں۔ اور ابو سفیان کی گھگی بند گئی کہ بھئی یہ تو مسئلہ ہو جائے گا، یہ میرے سارا مال و دولت۔ اس نے زمزم ذوات سے زمزم بن عزائی نامی شخص کو 10 دینار دیے، کہنے لگا تو گھوڑے پہ بیٹھ، اور جب وہاں پہنچنا تو اونٹ پہ بیٹھنا، اونٹ کا کان کاٹنا، اپنے کپڑے پھاڑنا، پشت کو اونٹ کی گردن کی طرف اور اپنا منہ اس کی دم کی طرف، اور پھر اعلان کرنا۔ اچھا، یہ عربوں کا اسٹائل تھا، پریشانی، جنگ اور کسی کو کمک کے لیے بلانا ہو تو وہ اس طرح بلاتے تھے، جیسا ہمارے یہاں نعرے وارے لگا کے بلاتے ہیں نا، تو عرب اس طرح بلاتے تھے کہ تم یہ اونٹ کے کان کاٹنا، جب کان کاٹو گے تو ظاہر سی بات ہے دودھ تو نہیں، خون نکلے گا، خون اس کے چہرے پہ پڑے گا، تو لوگ خوفناک منظر دیکھ کے ایک دم سے رک جائیں گے۔ پھر جو ہے وہ اس کی پشت پر جو ہے وہ الٹا بیٹھ جانا اور اپنے کپڑے آگے پیچھے سے پھاڑ دینا، جیسے ابھی فی الحال ہی تم پر حملہ ہو گیا ہے اور تم بڑی مشکل سے جان چھڑا کے بھاگے ہو اور تم اپنے محلے میں آئے ہو، اور جا کے یہ ضرور کہنا، پہلے تو یہ کہنا کہ محمد اور ان کے اصحاب ابو سفیان کہ جو 40 ساتھی ہیں ان کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے، حملہ کرنے کے لیے۔ اچھا، 40 آدمیوں کے پاس، یوں سمجھ لیں ہر بندے کے پاس 100 بندوں کی انویسٹمنٹ تھی، اور سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ بس قافلہ جاتا تھا، سال میں 1 مرتبہ، گرمیوں کے موسم میں، کیونکہ شام ذرا ٹھنڈا علاقہ تھا، 1 یا 2، مطلب دھوم مچ جاتی تھی کہ بھئی قافلہ جا رہا ہے، جیسے حج پہ قافلے ایک زمانے میں جاتے تھے۔ ہر بندے کے پاس 100 لوگوں کی انویسٹمنٹ ہو تو آپ اندازہ لگا لیں 4000۔ تو جب لوگوں، اچھا اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ تم لوگوں کا سارا پروفٹ جو تم کو دینا ہے، جو لا کے دیا جائے گا، وہ سب خطرے میں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ان کو کامیابی ہو گئی تو ان کے حوصلے بلند ہوں گے، نیکسٹ ٹائم کے لیے تو بھول جاؤ تجارت، کیونکہ یوں سمجھ لیجئے عربوں کی آدھی آمدنی تجارت پہ تھی، آدھی آمدنی سمجھ لیں زراعت یا مویشی، اور آپ کو معلوم ہے مکے میں بارش تو ہوتی نہیں تھی، اور نہ پانی قریب کوئی تھا، تو نہ مویشی نہ کاشتکاری، کچھ بھی نہیں تھا، بس رہ سہ کے ڈکیتی ان کا ایک پیشہ رہ گیا تھا، جو قبضے کی صورت میں ابھی تک چل رہا ہے کہ بس قبضہ کر لو 3-4 علاقے ملا کر، جب تک انگریز آ کے الگ الگ نہ کر دیں، 6-8-10 ریاستیں نہ بنا دیں، بحرین، عمان، سعودیہ، یمن، یہ انگریزوں نے بنائے، ورنہ پہلے تو ایک ہی تھا۔ بہرحال تو اس نے جب اعلان کیا تو لوگوں نے، ابو جہل نے کہا بھئی سب مال جمع کرو، ہم جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، 3 دن پہلے جناب عاتکہ بنت عبد المطلب نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ ایک شخص سوار آ کے کوہ ابو قبیس، جو کہ صفا و مروہ کی پہاڑی کے
الٹے ہاتھ پہ جب آپ باہر نکلتے ہیں نا وہاں، اچھا یہ وہی پہاڑی ہے جس پہ رسول اللہ نے آ کے سب سے پہلے اعلان کیا تھا، پہلی دعوت جو دی تھی کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی فوج آ رہی ہے یقین کر لو گے؟ وہ بڑا ایک سمجھ لیں کہ وہ آج کل کا جو مشہور ٹی وی چینل ہے نا، بس اس طرح کا وہ ایک چینل تھا، اس پہ جو چڑھ کے بات کرتا تھا لوگ سننے کے لیے آ جاتے تھے. جیسے انگلینڈ میں ہائیڈ پارک ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہائیڈ پارک میں آپ کو کیلے سموسے اور یہ سب بانٹنے پڑتے ہیں کہ آؤ میری بات سنو، نیاز سمجھ لیجیے آپ دینی پڑتی ہے، اس کی لالچ میں لوگ آتے ہیں. تو وہ وہاں چڑھ جا کے گیا اور ایک پتھر لے کے پھینکا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. ہر پتھر سے بہت سارے کنکر نکلے اور کوئی نہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا مکے میں جس کی آنکھوں پہ، جس کے بدن پہ وہ پتھر کے ٹکڑے نہ پڑے ہوں، اور پورا مکہ خون سے بھر گیا. اب یہ خواب کافی معنی خیز، کچھ خواب بڑے معنی خیز ہوتے ہیں نا، آپ اٹھ کے بتاتے ہیں لوگوں کو. جناب عاتکہ نے اپنے بھائی جناب عباس رسول اللہ کے چچا کو بتائی، انہوں نے جا کے عتبہ کو بتائی، انہوں نے جا کے باقی لوگوں کو، اور یہ بات کرتے کرتے ابو جہل تک پہنچی. ابو جہل یعنی جہالت کا باپ، جاہلوں کا باپ. تو اس نے کہا کہ یہ بنی ہاشم میں لگتا ہے کوئی دوسری پیغمبر پیدا ہو گئی ہے جو غیب کی خبر دے رہی ہے. خدا کی قسم اگر یہ بات صحیح ثابت ہو گئی تو ٹھیک چھوڑ دوں گا، اگر نہیں ہوئی تو تمام قبیلے والے ایک راضی نامہ لکھیں گے جس میں ہم واضح طور پہ لکھیں گے محمد اور عاتکہ بنی ہاشم کے سب سے بڑے جھوٹے، اور یہ پورا خاندان جھوٹوں کا خاندان ہے، نعوذ باللہ من ذالک. پہلا دن دوسرا دن گزرا، تیسرے دن وہ شخص زمزم بن خزائی آیا اور اس نے آ کے وہی حرکت کی، اونٹ کے کان کاٹے اور اپنے کپڑے پھاڑے، پیچھے مڑ کے اعلان کرنے لگا کہ تم لوگوں کی پراپرٹی خطرے میں ہے، تم لوگوں کی تجارت خطرے میں ہے، معاش خطرے میں ہے، فلاں فلاں فلاں. اب لوگ جمع ہو گئے، جس کی جتنی انویسٹمنٹ تھی وہ زیادہ پریشان. جو رؤوسان قریش تھے ان کے تو لاکھوں لگے ہوئے تھے، عام آدمی کے ہزاروں لگے ہوئے تھے، اس سے نیچے سینکڑوں کے یہ زیادہ پریشان تھے، ابو جہل اور باقی. ان کی تو ہیوج انویسٹمنٹ تھی اسٹاک ایکسچینج میں. جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اسرائیل کا پریزیڈنٹ یہ کون تھا جنرل فوج کا، وہ بھاگ گیا تھا، فرار ہو گیا تھا، اس نے خودکشی کر لی تھی کہ وہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ڈوب گیا تھا جب لبنان کی اور جو ہے اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا بھائی پیسے دو سب، ہمیں اپنا مال بچانا ہے ورنہ سب مارے جائیں گے. تو بیچارے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اپنے پیسے جمع کرنے چندہ شروع کیا اور کہا کہ سب چلو، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی جائے گا. ایک زمانے میں ہوتا تھا نا، ہر گھر سے ایک بندے کو نکالتے تھے اور گاڑی میں بٹھاتے تھے، شام کو چھوڑ دیتے تھے. ہر گھر سے ایک بندہ جائے گا. گن پوائنٹ پہ عباس ابن عبد المطلب اور عقیل بن ابو طالب ان کو لیا کہ یہ رسول کے حامی تھے، مسلمان تھے، لیکن سپورٹ ایٹ دا بیک کیا کرتے تھے، کیونکہ اگر یہ بھی چھوڑ کے چلے جاتے تھے تو بنی ہاشم کی جتنی بھی زمینیں اور مویشی تھے سب پہ قبضہ کر لیتے یہ لوگ. تو یہ مکے میں تھے، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ ایجنسیز ان کے پیچھے لگی ہوئی تھیں، پولیس والے، شرطے یا بنو امیہ کے لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ یہ کوئی بھی مشکوک حرکت کرے. تو انہوں نے کہا یہ بہترین موقع ہے ان کو آزمانے کا، بلکہ ان کو ہی جھونک دو، محمد کے سامنے، علی کے سامنے لا کے کھڑا کر دو. اب بتائیں نا، عقیل بن ابو طالب علی کے بھائی، وہ علی کے سامنے کھڑے ہوں. اب ان کو گن پوائنٹ پہ لے کے گئے، بھائی سب لوگوں کا سرمایہ شامل ہے اور تم کیا قریش کے خیر خواہ نہیں ہو؟ اب یہ چاروں ناچار مجبوراً تیار ہو گئے، یہ بھی چلے. اب یہ قافلہ پہنچا بدر کے مقام پر. بدر ایک علاقہ ہے جو مکے سے 300 کلومیٹر اور مدینے سے 150 کلومیٹر. وہاں ایک کنواں ہے جس کو ہم کہتے ہیں چاہے بدر، جہاں پہ لوگ اسٹے کرتے تھے اور پانی بھر کے لے کے جاتے تھے. اب یہ جب لوگ وہاں رستے سے نکلے تو ابو سفیان نکل چکا تھا، اس نے خط لکھ دیا تھا کہ میری مدد کو پہنچو. تو اس نے کہا میں چھپتے چھپاتے چلوں گا، اس دوران رستے میں وہ مل جائیں گے اور پھر مجھے سیکیورٹی مل جائے گی، گارڈز مل جائیں گے مجھ کو. یہ پہنچا کنویں کے پاس، جیسی پڑاؤ ڈالا اس سے تھوڑی دیر پہلے رسول اللہ وہاں پہنچ چکے تھے، لیکن وہ اس طرف تھے، وہ اس طرف تھے، بیچ میں کنواں تھا. رسول اللہ نے 2 اصحاب کو کہا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ اور ذرا معلوم کرو کیا خبریں. اب جیسے صدر آپ جائیں تو صدر میں تو آپ کو پاکستانی بھی مل جائے گا، غیر پاکستانی بھی مل جائے گا. اب یہ دونوں گئے تو وہاں دیکھا 2 عورتیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں کہ بھائی تم نے جو میرا درہم لیا تھا وہ واپس کرو. کہیں گے وہ قریش کا قافلہ آگے ہے، میں ان کے کام کروں گی نوکرانی کے طور پہ، جو پیسہ ملے گا آپ کو تم کو دے دوں گی.
یہ باتیں ان کے کان میں پڑی تو رسول کو فوراً جا کے بتایا انہوں نے کہ بھئی یہ 2 عورتیں تھیں، ایسی ایسی باتیں کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے ابو سفیان کا لشکر آ گیا ہے جو شام سے چلا تھا۔ رسول اللہ کو اندازہ ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد ابو سفیان وہاں پہنچا جب یہ 2 اصحاب واپس چلے گئے۔ وہاں پہ ایک اکسب جہنیہ قبیلے کا ایک شخص تھا، اس کو انہوں نے دیکھا، تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ محمد ان کے اصحاب کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا ان کو تو نہیں دیکھا۔ کہنے سچ سچ بتاؤ۔ کہنے لگا میں نے یہ نہیں دیکھا، بس 2 افراد کو دیکھا ہے جو پانی بھرنے آئے تھے۔ کہنے لگا کون تھے؟ کہنے لگا مجھے نہیں معلوم کون تھے کیا تھے، لیکن 2 افراد تھے، اجنبی تھے، کنویں سے پانی بھرا، اپنے جو ہے اونٹ کو یہاں باندھا، پھر تھوڑی دیر بعد چلے گئے، وہی جو رسول کو بتانے گئے کہ 2 عورتیں کیا باتیں کر رہی تھیں۔ ابھی ابو سفیان گیا اور کنویں کے آس پاس ڈھونڈنے لگا کچھ، تو اس کو مینگنیاں نظر آئیں۔ اس نے مینگنی اٹھائی، مینگنی کو کھولا یعنی توڑا، اس میں سے کھجور کا دانہ، کھجور کا بیج۔ کہنے لگا یہ مینگنیوں میں کھجور کے بیج کا مطلب ہے ان اونٹوں کو کھجور کھلایا گیا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، مطلب کھجور وہی کھلائے گا جس کے علاقے میں کھجوریں بہت ہوں، اور مدینے میں کھجوریں آج بھی، بلکہ مدینے کے حقیقی مکتبہ اہل بیت کے ماننے والوں کو نخلوی کہتے ہیں آج بھی۔ نخلوی نکلا نخل سے، نخلا یعنی باغ، تو نخلوی کہتے ہیں۔ تو ان کے یہاں کھجوریں بہت ہوتی تھیں، تو کھجوریں وہ اپنے اونٹوں کو کھلاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی قافلہ یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے جو مدینے سے آیا ہے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ رسول کا ہی قافلہ ہوگا جو نکلے ہیں میری تلاش میں۔ فوراً جسے کہتے ہیں کہ اس نے پتلی گلی پکڑی اور 9-11۔ اب جیسے یہ گیا، ادھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے رسول اللہ پہ اور کہا کہ جس قافلے کے لیے آپ آئے تھے، یعنی ابو سفیان کا 40 افراد پر مشتمل قافلہ جو شام سے آیا تھا، وہ تو چلا گیا ہے، اب وہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ دوسرا قافلہ جو اس کی مدد کے لیے آ رہا تھا، جو 1000 افراد پر مشتمل ہے مکے سے، ابو جہل اور باقی لوگوں کی اس میں رہنمائی میں، وہ بس پہنچنا ہی چاہتا ہے، اس سے آپ کی جنگ ہوگی، آپ کو جنگ کرنی ہوگی اور فتح بھی آپ کو ہوگی۔ دیکھیں یہ فرق ہے رسول اور رسول کے دشمن میں۔ رسول کو غیب کی خبر جبرائیل دیتے ہیں اور رسول کے دشمن کو اونٹ کی مینگنیاں۔ ایک درود پڑھ دیں۔ یہ ہے طہارت اور خباثت میں فرق۔ تو طیب و طاہر ہوگا، جبرائیل امین آئیں گے، اور جو خباثت سے بھرپور ہوگا وہ منگنی اور نجاستوں میں مشغول و مصروف ہوگا۔ اب رسول اللہ نے جب یہ سنا تو اپنے اصحاب کو بلایا اور کہا کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، اس دوران 2 غلاموں کو پکڑ کے لائے رسول کے اصحاب کہ ہم کنویں پہ گئے تھے تو یہ 2 غلام ہمیں نظر آئے، ہمیں لگ رہا ہے یہ قریش کے ہیں، مکے سے آئیں۔ تو رسول نے کہا کہ اس کا مطلب ہے قافلہ پہنچ گیا ہے۔ کون سا؟ کمک کرنے والا 1000 کا قافلہ، ابو جہل والا۔ ابو سفیان تو چلا گیا، یہاں سے نکل گیا، اب یہ آیا ابو جہل۔ تو انہوں نے کہا، رسول اللہ نے اسے تفتیش کی، رسول اللہ کی اب تفتیش دے گی۔ انہوں نے کہا کہ کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اب جو تفتیش کرنے والے ہیں وہی، جن سے تفتیش ہو چکی ہے وہی بتائیں گے کیا انداز ہوتا ہے۔ تو رسول نے کہا اچھا یہ بتاؤ روزانہ کتنے اونٹ کٹتے ہیں، ذبح ہوتے ہیں؟ 9-10 کٹتے ہوں گے۔ رسول نے کہا بس 900 سے 1000 تک کی تعداد ہے۔ رسول نے اس طرح 2-3 سوال گھما پھرا کے پوچھے، اچھا وہ مار بھی رہے ہیں؟ کہ مار کیوں رہے ہو؟ سچ بتا رہا تب بھی مار رہے ہو؟ سچ ہی تو بول رہا ہے، 9-10 اونٹ کٹتے ہیں، اور سب باتیں تو نہیں بتائے گا، اس کو وہاں پہ بھی مار کھانی ہے۔ تو رسول نے چھوڑ دیا اور اب سب لوگوں کو بٹھایا، کہنے لگا دیکھو بھائی جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے وہ مقصد ابھی جاری ہے، لیکن حکمت عملی طریقہ کار تبدیل ہو گیا۔ میں نے یہ کہا تھا غلبہ ہوگا تو ہوگا، میں نے یہ کہا تھا فتح ہوگی تو ہوگی، لیکن تمہارے ذہن میں کیا تھا؟ وہ جو 40 افراد ہیں ان کے پاس جو مال ہے بس وہ ملے گا، لیکن یہ جو 1000 افراد ہیں، یہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، یہ جو 1000 افراد ہیں ان کا مال ملے گا۔ لیکن بات وہی ہے، پہلے روم و فارس کی بات، جب آپ ادھر آ گئے تو بھئی یہ جنت چاہیے، یہ روم و فارس چاہیے، تو آپ کہیں گے نہیں ہمیں تو جنت چاہیے، بڑا جو ہے مال چاہیے۔ تو اب لوگ تھوڑے سے جو مینٹلی تیار نہیں تھے، لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ مال غنیمت ہے، 40 افراد ہیں، ہم تو ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں۔ ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، 2 افراد اٹھے، ان کے نام پھر کبھی صحیح۔ تو مقداد بن اسود اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ
ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کو صادق و امین سمجھتے ہیں، آپ نے جو حکم دیا ہم نے عمل کیا، آپ نے کہا ہجرت کرو ہم نے ہجرت کی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کرو تو ہم جنگ کریں گے، آپ کہیں گے کہ آگ میں کودو ہم آگ میں کودیں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ وَرَبُّ أَنْتَ وَرَبُّكَ، جاؤ تم اور تمہارا خدا فقاتلا اور قتال کرو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے۔ ایسے اوور کانفیڈنٹ لوگ تھے یہودی، جبھی تو مار پڑ رہی ہے اب تک۔ موسیٰ تم جاؤ، موسیٰ نے کہا بھئی میرے ساتھ چلو فلسطین کے بادشاہ سے لڑنے کے لیے، انہوں نے کہا تم جاؤ اور تمہارا خدا، ماشاءاللہ یو آر ویری اسمارٹ ان فائٹنگ، ہم تو نہیں جا رہے، ہم تو یہاں بیٹھیں گے، تم جاؤ تم لڑو۔ تو مقداد بن اسود نے کہا ہم رسول ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ جو کہیں گے، آگ میں کودو تو ہم آگ میں کودیں گے۔ پھر اس طرح 2-3 افراد اور کھڑے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ آپ جیسا کہتے ہیں ہم ویسے ہی کریں گے۔ رسول اللہ نے کہتے ہیں کہ تمام لوگ سو گئے، رسول جاگتے رہے، پوری رات دعا کرتے رہے، اور بالکل کلیئر کٹ دو ٹوک اللہ سے گفتگو کہ اللہ یہ چند افراد ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو بس اس دنیا میں روئے زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیت اتاری کہ تم گھبراؤ نہیں، تم نے فتح مانگی ہے میں تمہیں فتح دوں گا۔ اب لیکن ایک حجت تمام کر لو، ان کو صلح کی پیشکش کرو پہلے، اگر وہ صلح کر لیں تو ٹھیک، ورنہ کیونکہ اسلام نے کبھی بھی ایگریسو ایٹیچیوڈ نہیں رکھا ہے، جارحانہ انداز کبھی نہیں رکھا ہے۔ کربلا میں بھی تیر پہلے وہاں سے آیا تھا، پھر یہاں سے لڑائی شروع ہوئی تھی، آخر وقت تک امام مظلوم نے صلح کی پیشکش کی تھی، پھر آخر میں یہ بھی کہہ دیا تھا مجھے معلوم ہے میرا خطبہ تم پہ اثر نہیں کرے گا، کیوں تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے، بتا بھی دیا تھا، اور رسول نے اللہ نے بھی بتا دیا تھا کہ صلح نامہ یہ قبول نہیں کریں گے۔ رسول نے حجت کی اور اپنا نمائندہ بھیجا، اب یہ نمائندہ گیا اور کہا کہ بھئی یہ معاملہ ہے۔ رسول کے الفاظ دیکھیں، اے قریش والوں، خصوصی طور پہ قریش والوں کو منتخب، کیونکہ ان کا قبیلہ تھا، بنی ہاشم اس سے تعلق رکھتا تھا۔ اے قریش والوں دیکھو، اگر میں جھوٹا ہوں تو تمام عرب مل کر مجھے ہلاک کر دیں گے، میں اکیلا رہ جاؤں گا نا، اور اگر میں سچا ہوں تو میں ان پہ غالب آ جاؤں گا، تم چلے جاؤ۔ قریش والوں تم میرے سامنے نہ آؤ، کیونکہ تم میرے قرابت داروں میں سے، تم میرے قبیلے والوں میں سے ہو۔ اب یہ بات جب عتبہ نے سنی، کون عتبہ؟ ہند کا باپ، ابو سفیان کا سسر۔ ہند کون؟ جگر خورا، جناب حمزہ کا جگر چبانے والی، اس کا باپ عتبہ وہاں موجود تھا۔ وہ بھی ابو جہل سے سمجھ لیں 19-20 تھا دشمنی میں، دونوں کی ایک کمپٹیشن ایک دونوں کا رہتا تھا، جیسے امریکہ اور انگلینڈ۔ تو عتبہ نے جب یہ سنا کہ بھئی ابو سفیان تو جا چکا ہے، محفوظ راستوں سے نکل گیا، اس کا مال بھی بچ گیا، ہمارا پروفٹ سیو ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اڑتا تیر لینے کی، خواہ میں پنجہ آزمائی کرنے کی، خواہ میں اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ تو مارے جائیں گے نا، تو بس ٹھیک ہے ابو سفیان قافلہ لے کے جا چکا ہے، ہم بھی چلتے ہیں واپس، کیا ضرورت ہے، پھر دیکھ لیں گے بعد میں۔ ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ عتبہ کے کہنے پہ تمام لوگ یو ٹرن لے رہے ہیں، یو ٹرن بھی وہاں سے آیا ہے، یہ سب یو ٹرن لے رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ عتبہ جو ہے یہ تو ان کا لیڈر بن جائے گا، کمپٹیشن۔ تو انہوں نے کہا عتبہ کیا تو عبد المطلب کے بیٹوں کی تلواروں کی جھنکار سے ڈر گیا ہے، اس لیے جسے کہتے ہیں کہ سرنڈر کر رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ اب عتبہ نے جب یہ سنا تو وہ تو ابو جہل سے بھی جہالت میں 2 ہاتھ آگے تھا، اپنے اونٹ سے نکلا، اس کو گریبان سے پکڑ کے نیچے مار دیا، کہنے لگے کون بزدل ہے کون بہادر ہے، ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اور دونوں میں لڑائی گتم گتا، عتبہ نے تلوار نکالی، کہنے آ جاؤ میدان میں۔ اب دونوں بڑے بڑے کیپٹن وائس کیپٹن جہالت میں، اب یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے تو کیا ہوگا آپ بتائیں۔ تو لوگوں نے کہا یہ تم دونوں ایک دوسرے پہ کیوں زور آزمائی کر رہے ہو؟ پھر عتبہ کے کان میں جا کے کسی نے کہا اگر تم ثابت کرنا چاہتے ہو اپنی بہادری تو محمد اور اس کے اصحاب پر ثابت کرو، تاکہ کچھ فائدہ ہم کو بھی ہو، کچھ لوگ وہاں کے مرے، تم کس کو مارو گے؟ ابو جہل کو، تو نقصان ہمارا ہے۔ تو عتبہ نے ضد پر آ گیا، اس کی ضد نے باقاعدہ بدر کو شروع کروایا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں شروع کرتا ہوں جنگ، اور سب سے پہلے میں جاؤں گا، میرا بیٹا جائے گا اور میرا بھائی جائے گا۔ تو عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ، خود عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ، یہ تینوں میدان جنگ میں آئے کہ محمد اپنے لوگوں کو بھیجو، ہم تیار ہیں۔ اس کی ضد کی وجہ سے، حالانکہ بالکل اس نے تیاری کر لی تھی واپسی کی،
لیکن وہ ضد میں آ گیا کہ ابو جہل زیادہ بہادر ہے کہ میں بہادر ہوں. اب یہ تینوں کھڑے ہوئے. وہاں سے انصار کے 3 افراد کو بھیجا. وہ غیر معروف قسم کے لوگ تھے. اچھا رسول چاہ نہیں رہے تھے بھئی دیکھیں آپ کسی کے مہمان بنے, کوئی چور حملہ کر دے اور الٹا جو ہے وہ میزبان آپ کے لیے قربانی دے, تو آپ کہیں گے دیکھو میری وجہ سے حملہ ہوا اور بیچارے میزبان نے. تو رسول چاہ نہیں رہے تھے. لیکن انصار آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ رسول پر مر مٹنے والے تھے, اور انہوں نے بیعت عقبہ ثانی میں یہ کہہ دیا تھا ہم آپ کے خدا پر آپ پر ایمان لاتے ہیں اور اس بات پہ ایمان لاتے ہیں, یعنی ضمانت پہ بیعت کرتے ہیں کہ آپ کو مارنے سے پہلے لوگ ہم کو ماریں گے پہلے. یہ ہم بیعت کر رہے ہیں اس بات پر کہ آپ کو مارنے سے پہلے ہم مریں گے. تو رسول نے جانے کی اجازت تو دی, لیکن بہرحال جیسے جناب حر تھے جا رہے تھے, جی تو نہیں جا رہا تھا لیکن بہرحال سب کو مرنا تھا, تو رسول نے جانے کی اجازت دی. عتبہ نے کہا کہ ارے یہ چھوکرے یہ کل کے لونڈے ان کو بھیجو اور ہمارے برابر کے لوگوں کو واپس کرو, ان کو واپس لو اور ہمارے برابر کے لوگوں کو. تو رسول اللہ نے پھر اپنے خاندان عبد المطلب کے خاندان بنی ہاشم کے خاندان کو, عبیدہ بن حارث عبد المطلب کے بیٹے, جناب حمزہ رسول اللہ کے چچا اور علی, ان تینوں کو بھیجا. علی ابن ابی طالب علیہ السلام, ایک درود پڑھ دے محمد والے. اب علی سامنے, حمزہ سامنے, عبیدہ سامنے, ادھر سے عتبہ, اس کا بیٹا ولید اور شیبہ. رسول نے پہلے سے ڈیزگنیٹ کیا, مدینے میں جانے سے پہلے بتا دیا تھا کہ جنگ ہونے والی ہے اور جنگ میں ہم فتح حاصل کریں گے, کفار مریں گے, کفاروں کے بڑے بڑے سردار مریں گے یہاں. تو منافقین منہ ادھر کر کے ہنسنے لگے نعوذ باللہ. تو رسول نے کہا میں تمہیں دکھاؤں, تو منافق نے کہا دکھائیے, کہ ابھی پتہ چل جائے گا. تو رسول نے کہا چلو میرے ساتھ. کہاں؟ یعنی بدر کے مقام پر. منافقین نے کہا آپ جائیں, ہم نہیں جا رہے اتنی دور. رسول نے کہا چلو ٹھیک ہے, ایک قدم بڑھاؤ, میری ضمانت ہے میں تمہیں دکھاؤں گا. سب لوگوں نے, منافقین بھی تھے, اپنے مومنین بھی تھے, سب نے ایک قدم بڑھایا اور بدر پہ موجود. تو جب منافقین کے ایک قدم بڑھانے پر بدر پہ موجود ہو سکتے ہیں, تو مومن امام کے ظہور پہ ایک قدم بڑھائے تو ایک قدم منافقین نے بڑھایا حجت تمام کرنے کے لیے. سامنے کہہ لیں گے یہ تو کوئی کنواں ہے بدر کا, یہاں پہ عتبہ مرے گا, یہاں پہ جو ہے وہ شیبہ مرے گا, یہاں ولید بن عتبہ, یہاں ابو جہل, یہاں فلاں. اب لوگ پریشان کہ یار یہ سب خبریں. علی کے مقابلے میں ولید بن عتبہ, علی 24 سال 20 سال کی عمر ہوگی, وہ بھی ینگ سا, اس کو تلوار سے ضربت ماری, یہاں سے کاٹتا ہوا تلوار کا وار چلا گیا. پھر دیکھا عبیدہ بن حارث عتبہ سے نبرد آزمائے, دونوں نے تلوار ایک ساتھ چلائی. عتبہ نے جو تلوار چلائی تو وہ ابو عبیدہ کے ٹانگوں پہ لگی اور دونوں ٹانگوں کو کاٹتی ہوئی چلی گئی. اور دوسری طرف عبیدہ نے تلوار چلائی جو عتبہ کے گردن کو کاٹتی ہوئی چلی گئی. اب عتبہ تو مر گیا, لیکن ابو عبیدہ بن حارث رسول کے چچا وہ گر گئے کیونکہ دونوں ٹانگیں کٹ چکی تھیں. دوسری طرف علی نے ولید بن عتبہ کو مار دیا تھا. جب علی واپس پلٹے تو دیکھا جناب حمزہ شیبہ کے ساتھ گتھم گتھا, وہ ریسلرز نہیں ایک دوسرے کو پکڑ لیتے, اب وہ دونوں جو ہے لوٹ رہے ہیں زمین پر. اب جناب حمزہ کا قد بڑا تھا, یعنی جب کوئی اس طرح ہو تو جناب حمزہ کا قد بڑا تھا, تو ان کا سر اس طرح نکلا ہوا تھا, تو وہ یوں ہو رہے تھے, یوں, تو ان کا سر بڑا تھا. تو علی نے کہا آپ اپنا سر نیچے کر لیں. تو جناب حمزہ نے اپنا سر نیچے کیا اور اس کے سینے میں دھسا دیا. اب کس کا سر اوپر آ گیا؟ شیبہ کا. علی نے اسی وقت تلوار نکالی. علی تو کیک کی طرح کاٹتے تھے نا دشمن کو, ایک ادھر ایک ادھر. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. دو حصوں میں, مرحب کو بھی 2 حصوں میں اور علی نے ان کو بھی 2 حصوں میں. کہتے ہیں کہ یمن کا ایک بہت بڑا بہادر تھا جو کہا کرتا تھا کہ کوئی ہے بہادر مجھ جیسا. کہہ لیں گے بھائی اس وقت تو نہیں ہے, رسول کے دور میں ایک علی ہوا کرتا تھا. اس نے کہا کون علی؟ کہنا اب تو انتقال ہو گیا. کہنا کوئی بات نہیں, قبر سے نکالو, اس سے میں مقابلہ کروں گا. نعوذ باللہ. وہ پہنچ گیا نجف. کہنے علی باہر نکلو, میں نے سنا تم معجزات بھی دکھاتے تھے.
مجھ سے مقابلہ کرو، پتہ چل جائے گا آل ٹائم بہادر کون ہے پورے زمانے کا۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت 2 رخی تلوار نکلی اور اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے پورے جسم کے۔ اب یمن کے بادشاہ نے خط لکھا نجف کے گورنر کو کہ دیت دو اور ورنہ ہم تمہارے اوپر قصاص دو، ورنہ ہم تم پر جو ہے وہ حملہ کرنے والے ہیں۔ تو علماء علام کے پاس گئے کہ بھئی ان کو کیسے یقین دلائیں گے کہ یہ معجزہ ہوا ہے؟ کہیں گے ایسا کرو کہ لاش کے جو 2 ٹکڑے ہوئے ان کے وزن کرو، اگر برابر ہوئے تو علی نے مارا ہے۔ تو جب لاش کے دونوں کے ٹکڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ دونوں برابر تھے، پھر یمن کے بادشاہ کو یقین آیا۔ تو علی نے یہ علی کی شروع سے اسٹائل تھا، لوگ دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ یہ 2 ٹکڑے جو ہے تربوز کی طرح، یہ جو ہے اس کو علی نے مارا۔ رمضان میں ایسی مثال دی جا سکتی ہے۔ تو اب یہ 2 مر گئے، اس کے بعد 70 کافر واصل جہنم ہوئے، جس میں سے 35 علی نے مارے۔ اب اتنی اچھی پرفارمنس، مین آف دا میچ نہ ملے علی کو تو پھر کس کو ملے گا؟ اللہم صلی علی بس 5 منٹ کی اور زحمت، کیونکہ کلائمیکس آ گیا تو تھوڑا سا اس کو اینڈ اپ کریں۔ تو اچھا، رسول دعا میں مصروف تھے تو علی بھی کوئی خالی تھوڑی بیٹھے ہوں گے۔ خواب میں خضر کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ موقع اچھا ہے، خضر مجھے کل کے لیے کچھ بتاؤ، کل جو ہے یہ جنگ جیتنی ہے ہم کو۔ خضر نے کہا کہ دیکھو تلوار چلاتے ہوئے یہ جملہ پڑھنا، یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا۔ اب رسول علی جب میدان میں آئے اور رسول کو بتایا کہ خضر نے مجھے یہ جملہ دیا، کون سا؟ یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا۔ رسول نے کہا علی تم کو اسم اعظم کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب علی یہ تلوار لے کے نکلے، یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا۔ یہی جملہ ورد زبان تھا جنگ صفین میں، جس کو دیکھ کر یہ عمار یاسر نے کہا مولا علی کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہ نہیں، یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا۔ کون؟ عمار یاسر، جس نے فیصلہ کیا تھا کہ حق پہ کون ہے، کہ باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو مولا علی نے یہ پڑھ کر، رات تھی، اندھیری تھی، سردی تھی، پانی کچھ لوگوں کے لیے تو واجب ہو گیا پانی، تو رسول سے صبح اٹھ کے کہا کہ بھئی ہمیں تو پانی چاہیے، ہمیں تو غسل کرنا ہے۔ تو رسول نے کہا بھئی کون پانی لے کر آئے گا؟ اب سب بیٹھے ہوئے، سردی کی سخت راتیں، علی نے کہا میں پانی لے کر آؤں گا۔ تو ساقی کوثر نہیں، ساقی بدر بھی۔ اب یہ گئے کہنا ڈول نہیں تھا، ہو سکتا کفار نے کسی نے چھپا دیا ہو، علی اندر اتر گئے، مشکیزہ لے